نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے جب بھی عید الاضحیٰ آئے تو ہم نے قربانی اس پہ کرنی ہے خلیل الرحمن کی سنت سمجھ کر. تو جانور جو ہم نے خریدنا ہے اس کے اندر 4 خامیوں میں سے ایک خامی بھی اگر ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی جانور کو قبول نہیں فرمائے گا. سب سے پہلی خامی کیا ہے؟ اندھا جانور. دوسری خامی لنگڑا، جس کا لنگڑا پن واضح ہو، اندھا پن واضح ہو. اور اسی طرح بیماری واضح ہو. اور اسی طرح کمزور، اس کی کمزوری واضح ہو. یہ 4 قسم کے ایسے جانور ہیں جو اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتے نہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ان 4 قسم کے جانوروں کو قبول نہیں فرماتے. تو اسی طرح 4 گناہ ایسے ہیں جس بندے کے اندر آ جائیں اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو بھی قبول فرماتے. شرک، بدعت، ظلم اور حرام. یہ 4 بڑے بڑے گناہ جس شخص کے اندر یہ آ جائے اللہ اس شخص کو قبول نہیں فرماتے. یہ میری پہلی حدیث تھی جو الحمدللہ مکمل ہو. اب آئیے دوسری حدیث. جو بندہ شرک کرتا کرتا دنیا سے چلا جائے، مر گیا، آخری سانس نکلی تو وہ مشرک تھا، اس بندے میں کتنا افسوس کہ وہ سیدھا جہنم کی طرف جا رہا ہے. یا بدعت کرتا وہ دنیا سے چلا گیا، یا کسی پہ ظلم کر رہا تھا، اس کی خود کی ڈیتھ ہو گئی، یا حرام کھا رہا تھا، حرام کھاتے دنیا سے چلا گیا اور فوت ہو گیا. تو یہ بندہ یہ نہ سمجھے کہ میرے اوپر میرا اللہ راضی ہو جائے گا، کسی کا میں نے مال کھایا تو اللہ راضی ہو جائے گا. ایسے نہیں ہو سکتا. اس بندے کی زندگی کے اندر افسوس ہونا چاہیے. دنیا کے اندر رہتے ہوئے یہ سوچے، غور کرے، فکر کرے، یار میں نے حلال کھانے حرام سے بچا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ذبحتم، جب تم ذبح کرو فاحسنوا، اچھے انداز سے ذبح کرو، اچھے طریقے سے ذبح کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے آرام سے ذبح کرو. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی چھری کو تیز کر لو، تیز، تو پھر ذبح کرو. ایک بندے کو دیکھا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ جانور کو ذبح کر رہا ہے. ذبح کرتے کرتے اس بندے کی کیفیت کیا ہے کہ ذبح کرنے سے پہلے وہ بندہ خود جانور کے سامنے چھری کو تیز کر رہا تھا. تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا. دیکھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیارے صحابی، تو اس کے مارنے سے پہلے، یعنی اس کو ذبح کرنے سے پہلے ہی تو اس سے مارنا چاہتا ہے. یعنی ہمارا جو نبی تھا وہ جانور کے متعلق بھی اتنا پیارا تھا کہ جانور کو اذیت یا جانور کے سامنے چھری برداشت نہیں کر سکتے. ایسا رویہ تھا میرے پاک پیغمبر کا. ہمارا رویہ کیا اپنی ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، ہم کیا کچھ کرتے ہیں.
تو ہمارے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جانور کے متعلق بھی اتنے نرم تھے، اتنے پیارے تھے. جانور دی یار کیڑی حیثیت ہے بندہ پھڑ کے ان کے لیے نہ بند ہو. باپ ہی ہمارے رویے باپ کے ساتھ، ہمارے رویے ماں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، برادری کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ کس طرح کے ہیں؟ اللہ کی قسم ان رویوں کو درست فرمانے کی ضرورت ہے. اور دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو بہتر کرنا، شرک سے بچنا، ظلم سے بچنا، حرام سے بچنا، ان چیزوں کی اشد ضرورت ہے. ورنہ اگر فوت ہو گئے تو اسی حالت کے اندر ہم جب اللہ کے دربار میں جائیں گے تو کیا بنیں گے؟ صرف بھائیوں کی توجہ کی وجہ سے آخری میں بات ایک کر دینا چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے سکے دیے. فرمایا یہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں کے اندر اے میری بیوی عائشہ اسے بانٹ دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بیمار تھے، بیماری کی حالت تھی. اس حالت کے اندر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحت ٹھیک ہوئی، تندرست ہوئے، فرمایا یا عائشہ انفقتی فی سبیل اللہ. عائشہ میں نے وہ تجھے دیے تھے دینار، وہ تجھے میں نے پیسہ دیا تھا، وہ تجھے سکے دیے تھے، انفقتی مؤنث کا صیغہ ہے، کیا تو نے اسے خرچ کر دیا تھا، بانٹ دیا تھا غریبوں کے اندر؟ ماں جی کہنے لگی آپ کی خدمت کی وجہ سے، آپ کی بیماری کی وجہ سے میری توجہ آپ پر اتنی تھی کہ مجھے یاد نہیں رہا. بیوی ہو ایسی ہو، اور توجہ کتنی تھی ماں جی عائشہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ بانٹنا بھول گئی. رسول کائنات نے کیا بات کہی تھی، اللہ کی قسم پوری زندگی دے سی جنہیں جمعے پڑھے ہیں نا، ساری زندگی دے سارے جمعے کا خلاصہ پڑھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری پیاری بیوی عائشہ، اگر میں محمد کسی حالت میں دنیا سے چلا جاتا تو میں محمد اپنے رب کا سامنا کیسے کرتا؟ بس یہی آخری بات تھی. اللہ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں بدعت سے محفوظ فرمائے، اللہ رب العالمین حرام کھانے سے محفوظ فرمائے، اللہ رب العالمین ظلم کرنے سے محفوظ فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.